دوسرا منظرنامہ ہمارے آپ کے سامنے انتہائی دردناک کردناک عالمی منظرنامہ بھی ہے، جس سے ہم اور آپ واقف ہیں اور آپ جانتے ہیں۔ کائنات کے خالق و مالک نے جس آیت کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ لوگوں تم پریشان مت ہو، تم غمزدہ مت ہو اور تم خوف مت کھاؤ، ہم تم کو کامیاب کریں گے اگر تم مومن رہو گے۔ سرمایہ کی بنیاد پر کامیاب کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، افراد کی بنیاد پر کامیاب کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، جغرافیہ کی بنیاد پر کامیاب کرنے کا وعدہ نہیں کیا ہے، کنڈیشنل وعدہ ہے کہ اگر تم مومن رہو گے تو ہم تم کو کامیاب کریں گے۔ ہمارے لیے مسرت کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مومن کب مومن ہوتا ہے، یعنی اس کو جب یہ یقین ہو جائے کہ پوری دنیا مل کر کے اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر کے اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ کائنات کے خالق کی طرف سے فائدہ اور نقصان مقدر نہ ہو۔ یہ نظریہ جب قائم ہوتا ہے تو مومن شیر ہو جاتا ہے اور بڑی سے بڑی طاقتیں ان کے نزدیک خس و خاشاک کی طرح نظر آتی ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آج اس تاریخی پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس ایمان کی بنیاد پر کامیابی کا وعدہ کائنات کے خالق نے کیا ہے، اور ماضی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مفلسی داغ نہیں دامن ایمان کے لیے، اور اس انداز میں ماضی میں بزرگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، اس ایمان کی بنیاد پر، اور کائنات کا خالق بھی اسی ایمان کی بنیاد پر کامیابی کا وعدہ کرتا ہے۔ جامعہ اشرف العلوم اسی ایمان کو تازگی دینے کے لیے، اسے طاقتور بنانے کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ایمانی بیٹری کے لیے گویا اس کو چارج کرنے کا ایک بڑا مرکز ہے جس کی تاریخ 100 سال کی، اور اس نے ایمان کو اتنا مضبوط کر کے لوگوں کو مختلف حصوں میں بھیجا ہے کہ وہ شیر کی طرح وہاں رہ کر کے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے اثرات خوشگوار اثرات پھیل رہے ہیں اور لوگ دور دور تک اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ادارہ بڑا تاریخی ہے، اور مدرسے کا جو قیام ہوتا ہے، جو مدرسہ ہوتا ہے، وہ صرف تعلیمی ادارہ نہیں ہوتا، وہ تہذیبی ادارہ ہوتا ہے، وہ ملی ادارہ ہوتا ہے، وہ ثقافتی ادارہ ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سوچنے والا ادارہ ہوتا ہے، کام کرنے والا ادارہ ہوتا ہے۔ اس طرح اشرف العلوم کنما کی تاریخ بہت روشن ہے، بہت تابناک ہے، اور اس نے ملک ہی نہیں ملک کے باہر بھی فیض رسانی کی ہے، اور لوگ پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں کے افراد نے غیر معمولی خدمت انجام دی، آپ اس سے واقف ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل سے ایک تحریک چلی، اور سماج کو بگاڑنے کی وہ تحریک جاری رہی، بڑی تیزی کے ساتھ وہ تحریک پھیلتی رہی، اور وہ تحریک تھی زویمر کی تحریک، جس نے تیزی کے ساتھ سماج میں کام کرنا شروع کیا، اور عیسائی مشنریوں کے بے انتہا پیسے خرچ کیے انہوں نے، اور ان سے جب پوچھا گیا 30 سال کی مسلسل کوشش و کاوش کے بعد کہ آپ کتنے مسلمان کو عیسائی بنا سکے ہیں، رپورٹ پیش کیجئے، تو زویمر نے جو بات کہی تھی وہی ہمارا قول استشہاد ہے، اور تفصیل سے گریز کرتے ہوئے میں بالکل اپنے موضوع پر آ کر کے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ زویمر نے جو بات کہی وہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زویمر نے اپنے ذمہ داروں سے یہ بات کہی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں
تو اس کوشش میں ہم کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، اور ہماری تحریک اور ہماری یہ کوشش اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کو عیسائی بنائیں۔ ذمہ داروں نے پوچھا کہ بے انتہا پیسہ خرچ کیا ہے، آپ رپورٹ دیجئے کہ آخر تحریک کا مقصد کیا ہے؟ تو بتایا یہ کہ ہم مسلمانوں کی آبادی میں اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں اور اتنی محنت کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں سے ان کو ایسی آبادی میں لے کر کے چلے جائیں اور ایسے بیابان میں ان کو لے کر کے چلے جائیں جہاں سے ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے، ان کا تشخص ختم ہو جائے، ان کا امتیاز ختم ہو جائے، وہ پہچانے نہ جا سکیں کہ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، مسلمان ہیں، کیا ہے یہ پہچانے نہ جا سکے۔ ہم اس آبادی میں ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کے سینے میں جو ایمان چلا گیا ہے وہ نکلے گا کیسے؟ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم ان کی وہ آئیڈینٹی چھین کر کے ان کو گم کر دینا چاہتے ہیں آبادی میں۔ یہ زیمل کی تحریک کا مقصد تھا جس کو اس نے خود بیان کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ ایک تحریک یہ تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، دوسری تحریک لارڈ میکالے کی 1836 سے جاری تھی، اور لارڈ میکالے نے اس تحریک کے پیش نظر اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس طرح پیش کیا تھا کہ ایک نصاب تعلیم ترتیب دیا اور نصاب مرتب کر کے ذمہ داروں کے سامنے پیش کیا۔ ذمہ داروں نے پوچھا، اور عیسائی مشنریوں کا زور تھا، ایک تحریک تو سماجی تحریک جو عمر کی چل رہی تھی اور ایک اکیڈمک اور علمی تحریک لارڈ میکالے کی چل رہی تھی۔ لارڈ میکالے نے 1836 میں اپنے نصاب تعلیم کی وضاحت کی اور ذمہ داروں کے سامنے یہ کہا کہ ہمارا نصاب تعلیم اس طرح کا ہے اور ایسا ہم نے اس کو بنایا ہے کہ لوگ صورت شباہت کے اعتبار سے ہندوستان میں ہندوستانی نظر آئیں گے، لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے وہ انگریز رہیں گے۔ ایک امتداد کا سلسلہ زوئمر کی تحریک سے چل رہا تھا، دوسرے امتداد کا سلسلہ لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے شروع ہو رہا تھا، اور اس نے پیش کیا کہ صاحب ہمارا مقصد یہ۔ پھر اپنے نظام تعلیم کو معاش سے مربوط کیا انہوں نے کہ جو اس نظام تعلیم کو حاصل کرے گا اور اس کے زیر اہتمام آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اس نصاب کو فالو کرے گا، معاشی طور پر وہ مستحکم رہے گا، مضبوط رہے گا۔ گویا لارڈ میکالے کا یہ نظام تعلیم معاشی استحکام کی بنیاد پر آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ صورت شباہت کے اعتبار سے ہندوستانی نظر آئے، فکر و خیال کے اعتبار سے انگریز رہے۔ یہ دونوں تحریکیں کام کر رہی تھی اور تیزی کے ساتھ کر رہی تھی۔ حضرات، ہمارے اکابرین نے اس کی نوٹس لی، انہوں نے محسوس کیا کہ اس سے تو امتداد کا دروازہ پھیل جائے گا اور لوگ اپنے ایمان و عقیدے سے محروم ہو جائیں گے۔ ان بوریا نشینوں نے جن کی قبروں کو اللہ رب العزت نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے ویژن نے، ان کے نظریے نے، ان کی دور اندیشی نے محسوس کیا کہ یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ کام کرنے کا ہے۔ چنانچہ 30 مئی 1866 میں دیوبند میں ان اکابرین نے دارالعلوم کا قیام کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ اس تحریک کو اس انداز میں ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہماری تحریک کا زمانے حال سے انہوں نے گویا اعلان کیا کہ ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ صورت شباہت کے اعتبار سے یقیناً یہاں کے لوگ ہندوستانی نظر آئے، لیکن فکر و خیال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کے بندہ اور سرور کونین کے غلام بنا۔ اور ان بوریا نشینوں نے نئی تحریک شروع کی اور اس کی داد مل ڈالی۔ پھر اسی سال مظاہر کا قیام عمل میں آیا۔ ان بزرگوں کے اس ویژن کو، اس نظریے کو آپ دیکھیے، غور کیجیے۔ ان بزرگوں نے اس نظام تعلیم کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی انفراسٹرکچر، کوئی معیار قائم نہیں کیا کہ یہ ادارہ قائم ہوگا کتنے کٹھے زمین میں، کتنے بیگھے زمین میں۔ آج پرائمری اسکول کو قائم ہونا ہے تو 5 کٹھا زمین ہونی چاہیے اس کے۔ ہائی اسکول کو قائم ہونا ہے تو 2 بیگھہ زمین اس کے لیے ہونی چاہیے۔
कॉलेज कायम होना है तो 5 बीघा जमीन उसके लिए होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी का क्याम अगर कोई करना चाहता है तो 100 बीघा जमीन उसके पास हो। इमारत का नक्शा तय है, मल्टीपर्पज बिल्डिंग होगी, मल्टीपर्पज हॉल होंगे, क्लासरूम का कितना बाई कितना का कमरा होगा, ये सब निजाम का हिस्सा है। हमारे अकाबिरीन के विजन को देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्रों को नूर से भरे। उन्होंने महसूस किया कि हम कोई नजरिया नहीं देंगे कि 5 कट्ठा जमीन हो, 2 कट्ठा जमीन हो, 1 कट्ठा जमीन हो, कहां तुम कायम करोगे? तुमको इदारा कायम करना है, यही एक पैगाम था उनका। उस पैगाम का नतीजा ये निकला कि एक आदमी सोचने लगा कि हमको इदारा कायम करना है, मखलूकुल हाल है, जेब में 1 नया पैसा नहीं है, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चंद बच्चों को बैठा लिया उन्होंने, और तालीम का सिलसिला शुरू हो गया, पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। उस घास पे बैठ गया वो, और उस्ताद बैठ गए, और जैसे बैठे हुए इंस्टीट्यूशन हो गया और तालीमी इदारा हो गया, और वो काम करने लगा। वहां 2 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, और इस तरह वो इदारा आगे की तरफ बढ़ता गया और काम करता गया। उसी साल मज़ाहिर का क्याम, फिर उसके बाद इस इलाके में, इलाके के लिहाज से हम अर्ज करें आपसे कि मदरसा इमदादिया का क्याम, दारुल के क्याम के मुत्तसिलन बाद, यानी 16 साल के बाद 1882 में मदरसा इमदादिया का क्याम निस्ता में अमल में आया। फिर वो इदारा मुंतकिल होकर के दरभंगा शहर में गया और 1898 से वहां काम करने लगा। अब आप गौर कीजिए कि तहरीक शुरू हुई थी वहां से, और वो तहरीक यहां तक पहुंची, पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे में पहुंची, चिराग से चिराग जलाने का काम किया गया, और एक सिलसिला कायम हो गया तालीमी इदारों के क़याम का। इन बुजुर्गों ने इदारे कायम किए, लेकिन इदारों के क़याम में उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि जो मुहर्रिक है, जो बुजुर्ग है, जिसकी फिक्र है, उन अकाबिरीन के नाम से इदारे कायम किए जाए। कायम खुद किया, अपने बाप दादे का नाम नहीं रखा उन लोगों का नाम कि जिन्होंने तहरीक पैदा की है, जो फिक्र उनकी है वो फिक्र मरने ना पाए, उनका नाम जिंदा रहे, ताकि इस तालीमी इदारे को लोग उनकी फिक्र के साथ जाने और समझें कि ये इदारा इस फिक्र का इदारा है। मदरसा इमदादिया हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। फिर 1913 में दबला मदरसे का क़याम अमल में आया, शेखुल हिंद हजरत महमूद हसन के नाम पर इस इदारे का क़याम अमल में आया। फिर उसके बाद वहीं के मशवरे से और तवज्जो से अशरफुल उलूम का क़याम अमल में आया, और इनको हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किया गया। आप देखें तो काम करने वाले लोगों का अपने बुजुर्गों से कैसा रिश्ता और ताल्लुक रहा है, ये क़याम और ये नाम बताता चलता है और तवज्जो दिलाता है कि उस फिक्र को जिंदा करने के लिए इस तसल्सल के साथ इदारों का क़याम अमल में आया। और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इदारों का क़याम अमल में आता गया, चिराग से चिराग जलने का काम जारी रहा। और आज की सूरत हाल ये है कि कोई आबादी हो, उसके बाद कोई दरिया हो, कोई नहर हो, फिर कोई तालाब हो, उसके बाद कोई बयाबान हो, उसके बाद कोई पेड़ हो, और वहां पर कोई झोपड़ी हो, तो इस इदारे से और इस तरह के इदारे से फारिग तहसील एक आदमी बैठा हुआ एक मकतब चलाता हुआ नजर आएगा। ये पहचानी है इस निजाम की, और ये निजाम पूरे मुल्क में फैला और फैल करके उसने खिदमत अंजाम दी। इस इदारे ने दीनी काम किया, समाजी काम किया, रिफाही काम किया, और समाज को कई तरह से फायदा पहुंचाने का काम किया। ये इदारा बढ़ता गया, इसने मुफ्ती पैदा किए, इसने काजी पैदा किए, समाज के मसाइल को करीब से उसने देखा और उसको हल करने की कोशिश की। समाज में जो दूरियां थी, लीगल ओपिनियन के लिए मुफ्तियों ने अपना काम करना शुरू किया और उनको बताया कि शरीयत इस मामले में ये कहती है। इन्हीं चटाइयों से वो मुफ्ती पैदा हुए, इन्हीं चटाइयों से वो काजी पैदा हुए
जिन्होंने समाज में फैसला देने का काम किया और लोगों को मिलाने का काम किया, लोगों से एक दूसरे के दिलों का रिश्ता मजबूत करने का काम किया, इसी इदारे ने और इसी चिटाई में काजी हजरात को पैदा किया। ये मौका इसका नहीं है कि मैं बहुत तफसील से इसका जायजा लूं, ये मौजू तफसील तलब है, लेकिन इसका मौका नहीं है कि मैं अभी आपसे तफसीली गुफ्तगू करूं। मैं इशारों की जबान में आपसे बात करना चाहता हूं और यूं तो एक बात अधूरी सी कही है मैंने, आप समझे तो मुकम्मल है गुजारिश मेरी। इन इदारों ने काजी पैदा की और मौलाना अनवारुल्लाह फलक साहब कह रहे थे कि काजी की खिदमत पर भी थोड़ी तवज्जो हो जाए तो बेहतर है। मैं निज़ाम तालीम पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता था कि ये फैला हुआ मौजू भी है और आज के इस साला इजलास से दाखिली रिश्ता भी रखता है, ताकि हमारे इदारे को जो मुख्तलिफ निज़ाम है तालीम राइज हैं, उस निज़ाम है तालीम में मदरसा एजुकेशन सिस्टम कितना पॉजिटिव, कितना बामकसद, कितना मुफीद और समाज के गेशवे बरहम को संवारने के लिए कितना मुनज़्ज़म काम कर रहा है, इस पर मैं आपसे गुफ्तगू करता। मौलाना ने तवज्जो दिलाई, तामील हुक्म के तौर पर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ बतौर मिसाल, इस इदारे से यानी इस तरह के जितने इदारे हैं उससे चिटाई पर बैठने वाला आदमी जज बन करके निकलता है और काजी बन करके निकलता है और समाज की उन दूरियों को वो दूर करने की कोशिश करता है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आप अगर गौर करें और अदालती निजाम पर गौर करें अगर आप, तो आप देखेंगे कि अभी 7 करोड़ मुकदमात निचली अदालतों में पेंडिंग है और वो फैसले नहीं हो पा रहे। और उसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में जो 24 हाई कोर्ट है उसमें 997 जजों का स्ट्रेंथ है और अभी काम करने वाले लोग सिर्फ 571 जज काम कर रहे हैं बरसरे कार। तो जजों की ये कमी है और इतने करोड़ मुकदमात निचली अदालतों में हैं, 60 लाख मुकदमात हाई कोर्ट में पेंडिंग है और 40,000 मुकदमात ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वो मुकदमात इंतजार में है कि कब मेरा नंबर आए और उस पर गुफ्तगू की जाए, उस पर फैसले होंगे। इतना लोड अदालतों पर अदालती निजाम में एक सर्कुलर निकाला, वजीर कानून ने उसको फैलाया और फैलाने के बाद ये कहा कि कोई मुकदमा अगर आता है तो जज की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको वो अगर वो सिविल का केस है तो उसको वो पर्सन और इंस्टीट्यूशन की तरफ रेफर करे, यानी उस मुकदमे को किसी मोतबर शख्सियत की तरफ रेफर करे या किसी मोतबर इदारे की तरफ रेफर करे कि इसका फैसला वो वहां से ले ले, इसलिए कि लोड यहां बढ़ेगा और जितने मुकदमात तो अभी पेंडिंग में हैं और मुकदमात आएंगे तो क्या होगा। तो उनकी हिदायत है जजों को कि सिविल के केस को आप मुंतकिल कीजिए समाज के रेस्पेक्टेबल अफराद की तरफ, इंस्टीट्यूशन की तरफ, इदारों की तरफ, ताकि वो लोग मिला जुला करके फैसला कर दें और ये लोग यहां नहीं आए। फिर सरकार ने, महकमा कानून ने इस काम के लिए सीपीसी कोर्ट कायम किया, सिविल प्रोसीजर कोर्ट। उसका काम वहां अदालती अंदाज का फैसला लेना और उस अंदाज में वो फैसला लेकर के वो फैसला उनका काबिल कबूल है और काबिल अमल है और उसकी कानूनी हैसियत। फिर लोक अदालत कायम किया और इन तमाम इदारों के जरिए फैसले हो रहे हैं, लेकिन इन फैसलों के बावजूद लंबी फहरिस्त अभी मुकदमात की वहां है। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो एक सिस्टम इस बोरिया पर बैठने वाले अफराद की तरफ से भी है, वो दारुल कज़ा का निजाम और काजी का निजाम। अब काजी उस निजाम के तहत फैसला करता है और 2 आदमी को बैठाता है और बैठा करके दोनों की बात सुनता है और जो गवाह होते हैं उनकी बात सुनता है
اور ہمارا قاضی بہت ادب کے ساتھ ان گواہوں سے یہ کہتا ہے کہ بھائی گواہی دینے تو آئے ہو لیکن اس بات کا خیال رکھو تم کہ آخرت کی جوابدہی کا احساس تم کو رہنا چاہیے. اور اس احساس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں قاضی تو وہ گواہ ان کے چلا جاتا ہے کہ بھائی ان سے تعلق ہمارا ہے لیکن ہم اپنی آخرت چوپٹ نہیں کرتے. پھر جب فیصلہ کرتے ہیں وہ تو ایسا قاضی فیصلہ کرتا ہے جو سماج میں ریسپیکٹیبل ہے اور دونوں کے لیے قابل قبول ہے, جس کا کردار اور کیریکٹر واضح اور روشن ہے, سماج میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. جیتنے والا بھی خوش ہوتا ہے وہاں سے اور ہارنے والا بھی مسرت کے ساتھ وہاں سے جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت بنا لی کہ یہاں فیصلہ کرایا ہے تو جیتنے ہارنے والا دونوں مسرور ہو کر کے جاتا ہے. جبکہ ان عدالتوں کے نظام میں ایک معاملہ ختم ہوتا ہے دوسرا معاملہ شروع ہوتا ہے. یہ ہمارا جو نظام ہے دارالقضاء کا نظام وہ عدالتی نظام کو سپورٹ کرتا ہے اور اس لیے سپورٹ کرتا ہے کہ یہاں کے ہم شہری ہیں, اگر ملک کسی پریشانی میں ہے تو ہم اس کو تعاون بھی دیتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہ ہو, پریشانی کا نہ ہو. اور یہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں اور لوگ فیصلے کراتے ہیں اور ان فیصلوں پر اعتبار اور اعتماد بھی رہتا ہے. اس لیے کہ وہاں فیصلے میں بڑی تاخیر ہوتی ہے. میں نے کبھی کہا تھا کہ اسی ریاست سے تعلق رکھنے والے للت بابو وزیر ریل تھے اور 1975 میں ان کا انتقال ہو گیا حادثے میں سمستی پور میں. ان کا کیس نچلی عدالتوں میں 22 ججوں نے سنا اور 40 سال تک کیس چلتا رہا ہے, ابھی ہائی کورٹ نہیں پہنچا ہے. ان کے پیروکار ان کے بھائی سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر جگن ناتھ مشرا نے ہاتھ جوڑ لیا کہ اب ہم اس کیس کی پیروی نہیں کریں گے, اس لیے کہ 40 سال تک مقدمہ لڑتے لڑتے اب ہم خود پورے ہو گئے ہیں اور وہ کیس ہائی کورٹ تک نہیں پہنچا ہے. پھر سپریم کورٹ جانے میں اس کو کتنی مدت درکار ہوگی. 22 ججوں نے ان کے کیس کو سنا ہے اور جو 4 ملزم تھے 2 کا انتقال ہو گیا. اب فیصلہ کب آئے گا؟ تو یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ اس طرح لوگ ادھر آتے ہیں دارالقضاء کی طرف. یہ اس طرح کے اداروں کی خدمت کا مظہر ہے کہ یہاں سے پیدا ہونے والا آدمی قاضی بنتا ہے, مفتی بنتا ہے اور سماج کے مسئلے کا حل نکالتا ہے. حضرات, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے اور آپ سے اجازت دے کر کے مجھے بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ آپ کی قوت برداشت کا زیادہ امتحان لیا جانا میری سعادت کے خلاف ہے. اکابرین یہاں بیٹھے ہیں اور دیر سے بیٹھے ہیں, اس موضوع پر پھر گفتگو ہوگی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 7 سالہ اجلاس جو شاندار ماضی کی نمائندگی کر رہا ہے, اس کا اظہار کر رہا ہے اور حال کا احتساب بھی اس کے پیش نظر ہے اور ماضی اور حال کی بنیاد پر بننے والا مستقبل بھی انشاءاللہ تعالی بڑا روشن اور تابناک ہوگا. ہم اس عزم کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ یہاں سے جائیں اور یہاں کے اس پیغام کو ہم ریسیو کریں کہ ان چٹائیوں کو نہ اٹھائیے. اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا تو خلوص اڑ جائے. یہ چٹائیاں کل بھی بافیض تھی, آج بھی بافیض ہے اور اس خاکسار کو بھی اس چٹائی سے نسبت حاصل ہے اور وہی اس کا سرمایہ ہے جو قابل فخر سرمایہ ہے. اور قاسمی ہونا, دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونا یا کسی بڑے ادارے سے فارغ ہونا, یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وائس چانسلر کا عہدہ بھی وہاں پر پست ہو جاتا ہے اور نیچے دکھتا ہوا نظر آتا ہے. نازا ہوں اپنے قلب شکستہ کی شان پر, ہے عرش کو حسد اسی ٹوٹے مکان پر. ہمارے اکابرین اور اہل مدارس نے ہمیشہ ان بوریوں کی حفاظت کی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ ان کے خسپوس عمارت کو فلک پوش عمارتوں نے جھک کر کے سلام کیا ہے اور خسپوس عمارتوں میں فلک پوش تعلیم ہوتی رہی ہے اور اونچی اونچی تعلیم ہوتی رہی ہے, بڑے بڑے اداروں میں تسلیم کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل مدارس کو جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ ماڈرنائزیشن آف مدارس کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیے, مدارس کی جدید گاری کی طرف بڑھیے, آگے آئیے, آپ سہولت دیجیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ
قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، میں یہی رہوں گا قرار سے، یہ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، میں یہی رہوں گا قرار سے، مجھے اس چمن سے نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں باہر سے۔ تو ان اداروں کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں ان چٹائیوں پر آج بھی نہ آتا۔ میں آخری بات آپ سے آپ کے اعتماد کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا تعلق دونوں نظام تعلیم سے رہا ہے۔ چٹائی پر ہم نے بیٹھ کر کے اکتساب کیا ہے اور حاصل کیا ہے، وہی میرا سرمایہ ہے، اور یونیورسٹیوں میں دوسری جگہوں پر پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ میں آپ کے اعتماد کے لیے آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نصاب تعلیم کے نام پر اہل مدارس کو ملول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے دونوں نصاب کو دیکھا ہے۔ جو نصاب آپ اخلاق محسنی کے انداز میں، گلستہ بوستہ کے انداز میں، اخلاق جلالی کے انداز میں، کریمہ کے انداز میں، حمد باری کے انداز میں چٹائی کو بیٹھ کے پڑھا دیتے ہیں ان بچوں کو جو ناک سے اس کے غلاظت اور گندگی آتی رہتی ہے اور صاف کرنے کا شعور نہیں ہوتا ہے، اس زمانے میں آپ جو علم ان کو منتقل کر دیتے ہیں۔ ایم اے میں جو یونیورسٹی کی ماسٹر ڈگری ہے اور یونیورسٹی کی وہ آخری ڈگری ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ، یہ اسپیشلائزیشن کی ڈگریاں ہیں۔ یونیورسٹی کی آخری ڈگری ایم اے کی ڈگری ہے، وہ ماسٹر ڈگری کہلاتی ہے۔ گلستہ پوستہ کے ابواب اور منتخب ابواب وہاں کے ایم اے کے نصاب کا حصہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فاصلہ ہے آپ کے نصاب میں اور وہاں کے نصاب میں، تو اس لیے بڑے اعتماد کے ساتھ آپ اپنے نصاب پہ قائم رہیے۔ صالح قدیم نافع جدید آپ کے پیش نظر ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے نصاب تعلیم پر بالکل مطمئن رہیے۔ اسی نصاب نے قاضی مجاہد اسلام قاسمی پیدا کیے ہیں، مولانا آزاد پیدا کیے ہیں، مولانا محمد حسین احمد مدنی پیدا کیے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی پیدا کیے ہیں، اسی نصاب نے پیدا کیا ہے اور اسی نصاب نے آگے بڑھایا ہے لوگوں کو۔ آئینے پہ غبار ہے، یہ تیری نظر کا فشار ہے، اسی آئینے سے سبر گئے جنہیں تھا سبرنے کا حوصلہ۔ تو آپ اس نصاب پر مرکوز ہو کر کے ان اداروں کی خدمات میں چاند لگائیے، آگے بڑھائیے۔ سماج آج اخلاقی قدروں سے محروم ہوتا جا رہا ہے، یہ ادارے معاشرے میں اور سماج میں اخلاقی قدروں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور مورل ویلوز ان اداروں کی وجہ سے سماج میں زندہ ہے۔ اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو مورل ویلوز میں مزید گراوٹ ہوتی۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، شکیل ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات، مولانا محمد صدیق قاسمی صاحب سے عرض ہے کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور عشاء کی اذان پڑھیں۔ اللہ
ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے۔ ابھی یہاں اسٹیج پر عشاء کی نماز ہوگی اور پھر انشاءاللہ کل صبح فجر کی نماز بھی یہاں ہوگی اور 5:15 میں ہوگی، 5:15 میں جماعت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جامعہ شکر الروح کی مسجد طیب میں انشاءاللہ علماء